چونکہ آپ ہم سب واقف ہیں کہ آئندہ ہفتے یعنی آئندہ جمعرات کو ہمارے ملک میں الیکشن ہوگا انشاءاللہ، اللہ کرے خیر و عافیت کے ساتھ ہو، تو اس ضمن میں کچھ شرعی احکامات ظاہر ہے شریعت نے ہمیں صرف نماز روزے یا ذکر و تلاوت یا حج عمرہ ان تک محدود نہیں کیا۔ اسلام کہتے ہیں نا مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسلام زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اسلام اس کی مکمل رہنمائی کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی اسلام کا کام صرف نماز روزے تک ہے، معیشت، معاشت، سیاست، اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ یہ انتہائی بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ آپ کو صرف مسجد تک محدود کر دے اور باہر جو جی چاہتا ہے آپ کریں۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگ وہ یہ کہتے ہیں بھئی اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے، معیشت ہے، کاروبار ہے، حلال حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نماز روزہ یہ چیزیں اسلام سے ہیں، باقی کسی چیز کا تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن چکا ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے وجہ ہے موجودہ دور کی جو ایک گندی قسم کی کہہ لیں، نامناسب قسم کی کہہ لیں، کچھ پالیسیاں کہہ لیں یا سیاست کہہ لیں، جس کے ذریعے سے ایک شریف آدمی یہ سمجھتا ہے یار اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیچڑ ہے جس میں اگر ہم گھسے تو ظاہر ہے خود بھی گندے ہوں گے اور ہر ایک کو گندا کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 100% اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اگرچہ یہ بات علیحدہ ہے کہ اس وقت نظام ایسا ہے جو رشوت پر، جو برادری پر، جو تعلقات کی بنیاد پر چل رہا ہے، یہ ایک نظام ہے، لیکن اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل اس کو ذہن سے نکال دیں کہ بھئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں، 100% اس کا اسلام سے تعلق ہے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو جیسے ہم اکثر ایسے ہی بیٹھے ہوئے شریف آدمی بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ ہوگا ووٹ ڈالنے کا، کیا فائدہ ہوگا، لہٰذا چھوڑو اس قسم ان چیزوں سے بچے ہوئی بہتر ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ اس کے حکم عرض کروں گا۔ کتنی ہی نیک نیتی کیوں نہ ہو کسی کے دل میں، یعنی بہت نیک نیتی سے ایک آدمی تہجد گزار ہے، روزہ ہے، نماز سب کچھ ہے، بہت نیک نیتی سے وہ صرف اس وجہ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے کہ بھئی میں اس چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، اگرچہ نیک نیتی ہے، اگرچہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اس پر اجر ہو، لیکن علماء کرام نے بہرحال لکھا ہے کہ یہ آدمی اللہ نہ کرے کوئی یعنی ملک میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس میں یہ پورا برابر کا شریک ہوگا، جو پیچھے ہٹ رہا تھا، جو اپنا قدم پیچھے رکھ رہا تھا۔ تو پہلی اور بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ بجائے اس کے کہ گندگی صاف کرنے کے، آگے بڑھنے کے، ہم اور اپنے گھر کو بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایک چیز گندی ہے تو تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے صفائی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اگرچہ تمہارا گھر دور ہے، تم دور رہتے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا وہ گندگی بڑھتے بڑھتے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گی۔ شریعت کا یہ مزاج ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہیں پر کچھ ظلم ہے، کہیں پر ناانصافی ہے اور تم دور کر سکتے ہو، تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اور تم ایسا نہیں کرتے ہو، تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ ظلم تمہارے گھر تک پہنچ جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص ظالم کو روک سکتا ہے، اس کو روکنے کی قوت رکھتا ہے، وہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نے اس کو مطلق چھوڑا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ظلم کو روک سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر وقت طاقت نہیں ہوتی، لیکن کسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھرتی رہتی ہے، یہ طاقت ملتی ہے ہر شخص کو۔ تو اب آپ کے پاس موقع آیا، آپ اس ظلم کو روک سکتے تھے کسی بھی اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں روکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ ایک عمومی عذاب نازل فرمائے پوری قوم پر۔
اس ایک ظالم کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب عام جسے ہم کہا کہتے ہیں، پورا ایک عام عذاب اترے گا، جس میں شریف جو اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں اس گن سے دور اچھے ہیں، وہ بھی اس میں آئیں گے۔ تو اس لیے پہلی اور بنیادی چیز سمجھ لیجئے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہٹنا، باقی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ شریعت کے حکم میرے ذمہ ہیں، اس منبر کا حق ہے اور یہ ایک امانت ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ لیکن جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے اکثر لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی آپ کو کہ یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ اسلام کا تعلق نہیں ہے سیاست سے، 100% اسلام کا تعلق ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے بھی یہ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ گواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جیسے صحیح گواہی، غلط گواہی، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، ویسے ہی سچی گواہی کو چھپانا بھی اتنا ہی حرام ہے، یہ بھی شخص بھی گنہگار ہوگا۔ اس کے حکم تو آپ ہر جگہ پڑھ ہی لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں، تو اس کا خلاصہ میں عرض بھی کر دوں گا۔ تو پہلے بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کا 100% تعلق ہے اور ضرور جانا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے جانا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ گندگی ہو گئی ہے یا گندگی چل رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ جائیں، اس کا یہ مطلب ہے نہیں بھائی ہم آگے بڑھیں گے اور اس گندگی کو صاف کریں گے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دوسری بات، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم میں شخص اگر استعمال نہیں کروں گا ووٹ کی طاقت کو تو کیا ہو جائے گا؟ تو دیکھیں یہ بیوقوفی ہے، اس کی بہت ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ آپ میں سے ہر ایک شخص اگر یہ سوچنے لگ جائے تو پھر تو پوری دنیا ہی یہ سوچنے لگ جائے یار مجھ ایک کے نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ وہ مشہور واقعات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ اس چیز سے نکلیں۔ میں نے کہا دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا ایک، یا شریف لوگ، میرے ایک ووٹ نہ ڈالنے سے کیا نقصان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ براہ راست نہیں لیکن حدیث جو ہے نا وہ بالکل اس پہ پوری اترتی ہے کہ بھئی دیکھو، حضرت عبداللہ ابن حنیف، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کی ذلت کو دور نہیں کر رہا، تو اس قدرت کا مطلب علماء نے لکھا ہے ہر ایک شخص کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کو سارے عالم کے سامنے ذلیل کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث، یہ جو واقعہ ہے نا، اسی کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ مت سمجھیں کہ بھئی ہمارا کیا نقصان ہوگا، 100% آپ اس نقصان میں شامل ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو ایک نظام ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، ہمارا جو نظام ہے، اس لیے اس سے تو بالکل ناشنا ہونا بیوقوفی ہے کہ آدمی سمجھے جی میرا کیا فرق پڑے گا، بس بیٹھ کے انجوائے کریں گے، ہم تماشائی بنے بیٹھیں گے۔ نہیں، آپ شامل ہوں گے اس میں، اور اللہ نہ کرے کل کلا کوئی ایسا مسلط ہو گیا ہم پہ تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ سارا وبال جیسے عام لوگوں باقی لوگوں پر آئے گا اتنا ہی آپ پہ آئے گا۔ ہم نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، باقی نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن اپنی ذمہ داری ہر ایک شخص ادا کرے۔ اور پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اس میں یعنی شامل ہے وہ ضرور جائے اور جا کے ووٹ دے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، میں نے عرض کر دیا کہ اس کی ایک شرعی نقطہ نظر سے یہ گواہی کے زمرے میں آتی ہے، اور گواہی کا دینا، بلکہ شریعت کا مزاج، اسلام کا مزاج پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب تم گواہی کا مطالبہ کیے بغیر، مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر مطالبے کے جا کے گواہی دیتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور بہترین گواہ، حدیث کے الفاظ تو ہیں، سب سے بہترین گواہ وہ شخص ہے جو بغیر مطالبے کے جا کے خود ہی جا کے گواہی دے دے، اپنی ذمہ داری سمجھے۔
یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے، اور میں نے عرض کر دیا یہ ووٹ میرے اور آپ کے پاس ایک گواہی ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہیوں کو مت چھپانا، اس لیے کہ جو اس کو چھپائے گا وہ گنہگار ہوگا، اس کا دل گنہگار ہے، وہ یہ کیوں چھپا رہا ہے یہ چیز؟ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ مت چھپانا، پھر ظاہر ہے آپ قرآن کے ایک حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب آپ ایک قرآن کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اب آپ گنہگار ہوں گے، اور یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را اب ان چیزوں سے، ان چکروں سے نکلیں۔ بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، تو تھوڑا سا شریعت کے مزاج کو بھی سمجھیں۔ یہ ہماری شریعت کا، اسلام کا مزاج ہے، جہاں آپ نے دیکھا وہاں مطالبے کے بغیر کوئی مانگنے نہ آیا آپ سے، آپ خود جائیں اور جا کے اپنی ذمہ داری ادا کر دیں۔ ظاہر ہے شریعت نے کسی کو حق نہیں دیا کہ بھئی آپ سے جا کے جو ہے نا آپ کو پکا کرے، یا رشوت کے ذریعے سے جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ پیسے کے عوض اپنے ووٹ کو بیچ دینا، یا کسی بھی عوض اپنے ووٹ کو بیچ دینا، یہ تو علماء نے صاف طور پہ لکھا یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، رشوت کے زمرے میں ہے اور اس قسم کی چیزوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا حکم ہے کہ یہ گواہی ہے، اور گواہی کو چھپانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے ہر ایک شخص اپنی اس گواہی کو جا کے دے۔ اب بات وہیں آ گئی کہ کس کو دے جی، کیا کریں جی، تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ الحمدللہ آج دور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناسمجھ ہو، بالکل اسے پتہ ہی نہ ہو، ایسا دور نہیں ہے۔ سارے ہی حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ کون کم ننگا ہے، ظاہر ہے اس طریقے پر چلیں گے نا۔ تو جو دوسرا ہے نا، وہ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے کہ بھئی آپ نے گواہی دینی، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ سچ بولنا ہے تو پھر تم نے سچ بولنا ہے، اگرچہ تمہارے قرابت والے رشتہ دار کیوں نہیں کھڑے، لیکن جہاں دیکھا اہلیت نااہل، وہاں شریعت پوچھے گی۔ اور پھر میں نے عرض کر دیا کہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی ہم کون سے نیک ہیں، لہٰذا جس کو دے رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کون سے پاک باز ہیں، ہم کون سے اچھے ہیں، یہ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کا جملہ ہے نا، وہ جی ہم کون سے کوئی نیک ہیں، پورا دن ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہے، تو لہٰذا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں گناہوں کی نوعیت ہوتی ہے، گناہ کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس سے پوری قوم پر وبال آ رہا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس سے آپ پر وبال آ رہا ہے، تو کون سا گناہ ہلکا ہوگا؟ جس سے آپ پر وبال آ رہا ہے، آپ اس کو اختیار کریں، یار پوری قوم کو کیوں میں تباہ کروں، میں وہ گناہ کروں جو میری ذات کے ساتھ۔ پرائیویٹ جو گناہ ہوتے ہیں نا، جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی میں خود گنہگار سے اکار خطاکار آدمی ہوں، اور میں کون سا پاک باز ہوں، میں کون سا اچھا ہوں، میرے اندر تو سارے دنیا جہان کے عیب ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہر بندہ یہی سوچتا رہے تو پھر تو گناہ ہی نہیں چھوٹیں گے آپ سے۔ آپ اگر یہ سوچتے رہے کہ میں کون سا پاک ہوں، لہٰذا چھوڑو، نماز بھی چھوڑ دو، یار جہاں اتنے گناہ کرتا ہو نماز بھی چھوڑ دو، تو کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہے آدمی کہے یار جہاں اتنے گناہ کیے ہیں، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو نعوذ باللہ کلمہ بھی چھوڑ دو۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، ہر گناہ کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق براہ راست پورے علاقے کے ساتھ ہے، وہ بڑا گناہ ہے، اس کا وبال بھی بڑا ہے، عذاب بھی بڑا ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات یا زیادہ سے زیادہ 2-4 افراد کو فرق پڑتا ہے، آپ کے گھر کے افراد ہو گئے، آپ کے دوست یار ہو گئے، ان کو فرق پڑ رہا ہے، اس گناہ کی نوعیت الگ ہوگی۔ پرائیویٹ گناہ اور یہ جو پبلک گناہ ہوتے ہیں نا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہرگز مت سوچئے گا کہ جی وہ جی جس کو دے رہے ہیں وہ بھی ایسا، ہم بھی ایسے، وہ سارے ایسے، یہ بھی غلط ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، یہ سب سے پہلی چیز ووٹ جو ہے نا، یہ گواہی ہوتی ہے، اس کا حکم گواہی کا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز حرام ہوتا ہے گواہی کو چھپانا اور یا جھوٹی گواہی دینا۔ آپ گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں جی یہ آدمی اس چیز کا اہل ہے، یہ پہلا حکم ہوتا ہے کسی بھی یعنی یہ جو انتخابات ہوتے ہیں نا، اس میں ووٹ۔ دوسرا جو ہے نا اس کا ہوتا ہے، یہ سفارش ہوتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ سفارش کرتا ہوں، میری نظر میں یہ شخص اہل ہے،
تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ جس نے اچھی سفارش کی تو اس کا اچھا بدلہ ہے، اور بری سفارش کی تو پھر اس کا عذاب بھی سخت ہوگا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس کا پورا پورا حصہ ہوگا، اس میں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کفل منہا، اس کا بوجھ بھی پھر اسی پر ہوگا اگر بری سفارش کی۔ آپ یہ سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی میرے نزدیک میں یہ سفارش کرتا ہوں یہ آدمی زیادہ اہل ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی شریعت نے سفارش قبول کر لی۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ٹھیک سفارش کی ہے یا غلط سفارش کی ہے۔ اہل نااہل یہی ہوتا ہے نا۔ آپ مثال دے رہا ہوں، آپ نے کہیں پر ٹیسٹ دیا، انٹرویو دیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرا ٹیسٹ اور انٹرویو میں میرے مقابل کا کوئی نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف پیسے کی بنیاد پر آگے چلے جائیں گے۔ اب آپ جائیں اور جا کر سفارش کریں جس حد تک جا سکتے ہیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ اہل اس سیٹ کا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ صرف پیسے کی بنیاد پر آگے آ رہے ہیں، تو آپ جائیے، جا کے سفارش کروائیے۔ بلکہ یہاں تو ظاہر ہے، اور جو سفارش کرنے والا ہوگا اس کو بھی اجر ملے گا پورا پورا کہ اس نے ایک اہل کی سفارش کی ہے۔ تو اس لیے یہ ووٹ یہ معمولی چیز نہیں ہوتا، یہ سفارش ہوتی ہے۔ تیسری اہم چیز یہ وکالت ہوتی ہے۔ آپ باقاعدہ طور پہ ایک شخص کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں۔ وکیل سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ کورٹ وغیرہ میں وکیل کرتے ہیں، وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میری طرف سے میرا سارا کیس یہ شخص لڑے گا، میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں ہے، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، ملازمت بھی کرتا ہوں، میرا گھر بار ہے، تو میں یہ اپنا وکیل بناتا ہوں اس شخص کو ووٹ دے کر کہ بھئی یہ میرے جتنے بھی کام ہیں وہ یہ دیکھے گا۔ تو وکالت یاد رکھیں ہمیشہ اہل کو دی جاتی ہے، نہ اہل کو وکالت نہیں دی جاتی۔ آپ کسی بھی الگ الگ کورٹ کے جا کے وکیل بنا دیتے ہیں کورٹ میں، آپ یہ دیکھتے ہیں یار کسی کام کا ہے یا نہیں ہے، اس لیے یہ تیسرا حکم ہے۔ چوتھا حکم کیا ہے، اور وہ بہت اہم اور خطرناک بھی ہے، امانت کا حکم ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اہلہا، امانتوں کو ادا کرو ان کے اہل کی طرف، اور تم سے پوچھا جائے گا باقاعدہ امانتوں کے بارے میں۔ ظاہر ہے یہ امانت میں خیانت یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ لوگوں نے صرف اس حد تک یہ دیکھنا ہے کہ باقی میں نے اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، اہل نااہل آپ خود فیصلہ کریں گے، شریعت کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ چار چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص کا ایک ووٹ یہ چاروں حیثیتیں رکھتا ہے، وہ گواہی بھی ہے، وہ سفارش بھی ہے، وہ وکالت بھی ہے، اور وہ امانت بھی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے پھر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگتے رہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگ ہمارے اوپر یعنی حکمران بنا جو یعنی ایسے ہوں جو ہم پر کم سے کم رحم کرنے والے ہوں، ان کے دل میں رحم ہو، دل سخت نہ ہو ان کے۔ یہ تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں اس پورے ایک ہفتے نا، کہ اللہ ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ فرما کہ جو بے رحم قسم کے ہوں، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت۔ اتنی دعا تو ہر ایک شخص کرتا رہے بھائی، پورا ہفتہ اللہ سے مانگتے، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خصوصی، اللہ تعالیٰ عفوافیت والا بھی معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ بدامنی کی صورتحال پیدا نہ فرمائے، اور ذہن میں رکھیں لڑائی جھگڑوں سے کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا، خدا را یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، جائیے جا کے آرام سے جائیے، جا کے پوشیدہ طریقے سے ووٹ ڈالیے اور واپس آ جائیے، بس مت کسی بھی اور سرگرمی میں مبتلا ہوئے، خدا کا واسطہ ہے۔ حالات ایسے نہیں ہیں، بدامنی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، بہت سے علاقوں میں بگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بچیے، کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے بس انسنی کر دیجیے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے انشاءاللہ، آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کا حکم سمجھ کر آپ جائیے، دیجیے اور واپس آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور